الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد والطيبين الطاهرين المعصومين. کوشش کیجیے کہ میرے ساتھ تلاوت کریں. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو رب الناس. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد احمياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. جانے والے احترام، کل سے گفتگو کا آغاز ہوا کہ بقیت اللہ کا وجود تم سب کے لیے خیر اور برکت ہے، مگر شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ. آوازان محترم، کل گفتگو ہو رہی تھی کہ بقیت اللہ کون ہے، بقیت اللہ کسے کہا جاتا ہے، بقیت اللہ کون سی ہستی ہے. تو بقیت اللہ اس عظیم و شان ہستی کا نام ہے کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن باقی ہو، اللہ اس دن کو ہزاروں سالوں تک لمبا کر کے بقیت اللہ کا ظہور کروا کر بتائے گا یہی ہے وہی جسے میں نے بچائے رکھا. بقیت اللہ کون ہے کہ جب تک ان کا ظہور نہیں ہوگا تب تک یہ دنیا باقی رہے گی.
یہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی بقیت اللہ کے ظہور کے بغیر۔ بقیت اللہ کون ہے؟ ذرا بقیت اللہ کو پہچانے۔ بقیت اللہ اس ہستی کا نام ہے، بقیت اللہ اس عظیم و شان ہستی کا نام ہے جس کی محبت ہمارے ماں باپ نے بچپن سے ہمارے دلوں میں بٹھائی ہے۔ بچے تھے جوان ہو گئے، جوان تھے بوڑھے ہو گئے، مگر ابھی تک ہماری زبانوں پر ہے الاجل مولا، الاجل مولا۔ بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ پوری کائنات کے مظلوموں کی امید ہے۔ بقیت اللہ کو پہچانے۔ بقیت اللہ کون ہے؟ پوری کائنات کے مظلوموں کے مددگار ہیں، پوری کائنات کے مظلوموں کی امید ہیں۔ بقیت اللہ ہماری نجات کا وسیلہ ہے، بقیت اللہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ ہماری عزت ہے، بقیت اللہ ہماری جان ہے، بقیت اللہ ہماری سر بلندی ہے۔ بقیت اللہ اس ہستی کا نام ہے کہ ہم دشمن کے سامنے شجاعت سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے دشمن جتنا ظلم کرنا ہے کر لو۔ یمن میں قتل کر رہے ہو ننھے ننھے بچوں کو، ظلم کر رہے ہو نا، شام میں ہمیں قتل کر رہے ہو، عراق میں ہمیں قتل کر رہے ہو، لبنان میں ہمیں قتل کر رہے ہو، پاکستان میں ہمیں قتل کر رہے ہو، کبھی کوئٹہ میں ہمیں قتل کر رہے ہو، کبھی ڈیرہ اسماعیل خان میں قتل کر رہے ہو، کبھی بارہ چنار میں قتل کر، جتنا ظلم کرنا ہے کرتے رہو، جتنا ہمیں مارنا ہے مارتے رہو، مگر اے ظالم، مگر اے دشمن یاد رکھنا ایک دن وہ آئے گا جب اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگ چلو۔ آج ہم پہ ظلم کر رہے ہو نا، مگر ایک دن آئے گا جب یہ آواز اٹھے گی، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگ چلو۔ برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگ چلو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگ چلو۔ کوئی کہے گا نکل کے مزار سے بھاگ چلو، کوئی کہے گا نکل کے مزار سے بھاگ چلو کہ تباہ ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا ہے، دار خیبر اکھاڑنے والا۔ جانیے بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ کون ہے؟ الاجل 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 الاجل۔ بقیت اللہ کون ہے؟ جن کا نام ہمیں طاقت دیتا ہے، جن کا نام ہمیں انرجی دیتا ہے، دشمن کے سامنے لڑتے ہوئے کھڑے ہو کر کہتے ہیں جتنا مارنا ہے مار دے، مگر ایک دن ہمارا مددگار آئے گا، ہمارا ناصر آئے گا، اور تب تمہارا بھاگتا ہوا منظر ہم دیکھ کر ہنسیں گے۔ عزیزان محترم، بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ ہمارے امام زمانہ ہے، اور یہ میں نہیں کہا، پانچویں سردار فرماتی ہیں کہ دیکھو اول ما ينطق به القائم حين الخروج، جب ہمارا بیٹا مہدی آئے گا سب سے پہلی چیز جو ہمارا بیٹا کہے گا یہی آیت ہے، اسی آیت کی تلاوت کرے گا، کیا؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا پانچویں سردار فرماتے ہیں سب سے پہلے مولا اسی آیت کو پڑھیں گے اور کہیں گے انا بقیت اللہ، میں ہی بقیت اللہ ہوں۔ صلوات پڑھیں گا آواز سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اب بقیت اللہ کی آیت کو دوبارہ پڑھیں، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ اب کل آپ نے سنا مومن کون ہوتا ہے، اور گفتگو کو آگے لے جائیں کہ مومن کون ہوتا ہے، مومن کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ مومن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ مومن مچھر کی طرح نہیں ہوتا کبھی ادھر کبھی ادھر، بلکہ مومن پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے، بڑے بڑے طوفان اسے ہلا نہیں سکتے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مومن کون؟ یہ یاد رکھیے گا، مومن کون؟ جس کا عقیدہ، مومن کون؟ جس کا عقیدہ مضبوط، یعنی جتنا
ایمان زیادہ اتنا عقیدہ مضبوط، جتنا عقیدہ مضبوط اتنا ایمان زیادہ. اب میں آپ کو مثال دوں، میدان جنگ خندق ہے. جنگ خندق میں جب میرے مولا علی عمر بن ابوبکر سے لڑنے گئے تو اللہ کے رسول نے کہا اب جو میرے لیے میرے بھائی کی فتح کی خبر لائے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. آپ جانتے ہیں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. جتنے بیچارے مسلمان تھے وہ دوڑنے لگے کہ میدان جنگ کی طرف جائیں گے. علی جب عمر بن عبدالوہاب کو گرائیں گے، جب علی کی فتح دیکھیں گے پھر دوڑتے ہوئے واپس آئیں گے، اور جو دوڑ میں پہلے وہ جنت میں پہلے. اب سارے مسلمان دوڑے لیکن جو سب سے بڑا مومن تھا وہ گیا ہی نہیں. سلمان فارسی وہ گئے نہیں. آئیے حضرت سلمان فارسی سے پوچھتے ہیں، اے حضرت سلمان فارسی کہ آپ کو جنت کی خواہش نہیں، کہ آپ کو جنت کی تمنا نہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے یہی کہا نا، جو میرے لیے میرے بھائی کی فتح کی خبر لائے گا میں اسے جنت کی خبر دوں گا. سلمان فارسی آپ کیوں نہیں جا رہے؟ اگر سلمان فارسی سے پوچھا جائے تو حضرت سلمان فارسی یقیناً یہی جملہ کہیں گے، مجھے علی کی فتح دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہ آپ کو جنت کا شوق نہیں، بلکہ اس لیے کہ مجھے یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ فتح ہمیشہ علی کے قدم چومتی ہے. مجھے علی کی فتح دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ فتح ہمیشہ علی کے قدم چومتی ہے. یہ ہے عقیدہ. تو مومن کو لوگ سلام پڑھے گا آواز بلند، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. مومن وہ ہے کہ جس کا عقیدہ مضبوط. ایک بار پھر صلوات پڑھیے، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. مومن وہ جس کا عقیدہ مضبوط. اب آئیے ہم مختصر روزانہ انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ ہمارے جو بھی عقائد ہیں، الحمدللہ ہمارا مذہب جو ہے مذہب شیعہ وہ مذہب ہے جس میں ہمارے پاس ہر عقیدے پر قرآن سے بھی دلیل ہے، حدیث سے بھی دلیل ہے، عقل سے بھی دلیل ہے. اور یہ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ بیٹا یہ جو ماتم کرتے ہو اس کی کیا دلیل ہے، تاکہ اگر کوئی غیر پوچھ لے ہمارا بیٹا فوراً جواب دے دے. اگر کوئی نان مسلم پوچھ لے ہمارا بیٹا فوراً جواب دے دے، ہماری بچی فوراً جواب دے دے. جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، کبھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے، رسول کے حکم سے، مولا علی کے حکم سے، اور ہر عقیدے کی دلیل ہے. اب ایک ہمارا عقیدہ اس کی طرف مختصر اشارہ کروں. ہم جتنے مومنین اور مومنات بیٹھے ہیں جب بھی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، جب بھی پریشان ہوتے ہیں، ہماری عادت ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، یا علی مدد. مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، مولا علی کو وسیلہ بناتے ہیں، خدا سے مدد مانگتے ہیں. پنجل پاک کو وسیلہ بناتے ہیں، خدا سے مدد مانگتے ہیں. یعنی جب بھی دعا مانگتے ہیں ہم خدا کو یا نبی کا واسطہ دیتے ہیں، یا علی کا واسطہ دیتے ہیں، یا پنجل پاک کا واسطہ دیتے ہیں. اب الحمدللہ شیعہ بھی سنی بھی اسی طرح ہے کہ جب بھی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں خدا کو پنجل پاک کا، اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں. مگر کچھ لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں. اب اس اعتراض کو سنیے، اس کا جواب بچوں کو سکھائیے. اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھائی نعوذ باللہ وسیلے سے دعا مانگنا بدعت ہے. اعتراض یہ کرتے ہیں نعوذ باللہ وسیلے سے دعا مانگنا غلط ہے. اور پھر دلیل بھی قرآن سے دیتے ہیں. وہ کل والا اندھے والا واقعہ یاد ہے نا کہ بھائی جو صرف ظاہر کو پکڑ لیتے ہیں، جو باطن کو وارث قرآن سے نہیں سیکھتے، ان کا یہی حال ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو وسیلے کو انکار کر دو. نعوذ باللہ کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. ہم کہتے ہیں تمہاری دلیل کیا؟ کہتے ہیں قرآن میں سورہ قاف میں آیت نمبر 16 میں اللہ کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں. جب اللہ اتنا قریب ہے تو کسی اور کو واسطہ اور وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت؟ ہم جواب میں یہ کہتے ہیں ارے عقل کے اندھو، ہم گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم اس قابل نہیں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچے. اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں معصوم وسیلوں کی ضرورت ہے. ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے اللہ تک. اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں معصوم وسیلہ. اور اچھا اب انشاءاللہ آپ کو ایک یا دو آیتیں سناؤں گا جس میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ خود اللہ کی بھی سنت یہی ہے کہ اللہ جب کوئی کام کرتا ہے تو کسی کے وسیلے سے کرتا ہے. اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ اگر چاہے تو خود ڈائریکٹ کام کر سکتا ہے، مگر اللہ بھی
سورہ مبارکہ مائدہ قرآن کا 5واں سورہ آیت نمبر 15 اللہ کہتا ہے اے لوگوں میں نے تمہاری ہدایت کے لیے ایک کتاب بھیجی ایک نور بھیجا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین شیعہ سنی علماء کہتے ہیں کتاب سے مراد قرآن ہے نور سے مراد رسول پاک ہے رسول اللہ ہے یعنی اللہ کیا تو ڈائریکٹ ہدایت نہیں کر سکتا تھا یقیناً اللہ ڈائریکٹ ہدایت کر سکتا تھا مگر اللہ نے پوری کائنات کو بتا دیا اگر ہدایت چاہتے ہو تو قرآن اور رسول کے وسیلے سے ملے گی ذرا غور کیجیے ایک چیز پر اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے تو قرآن اور رسول کے وسیلے سے ملے گی اگر کوئی طہارت چاہتا ہے تو قرآن اور رسول کے وسیلے سے ملے گی اگر کوئی قیامت کے دن شفاعت چاہتا ہے تو قرآن اور رسول کے وسیلے سے ملے گی اگر کوئی کرامت چاہتا ہے تو قرآن اور رسول کے وسیلے سے یعنی جو کچھ بھی ملے گا قرآن اور رسول کے وسیلے سے ذرا غور کیجئے اگر کوئی بیزر گوزر بنا تو قرآن اور رسول کے وسیلے سے اگر کوئی سلمان منا اہل بیت بنا تو قرآن اور رسول کے وسیلے سے اگر خضر کو عمر جاویدانی ملی تو قرآن اور رسول کے وسیلے سے اگر عیسیٰ کو زندگانی ملی تو قرآن اور رسول کے وسیلے سے اگر داؤد کو لہن گویائی ملی تو قرآن اور رسول کے وسیلے سے اور اگر پوری کائنات کو علی جیسا مولا ملا تو قرآن اور رسول کے وسیلے سے نہیں میرا طریقہ یہ ہے میرا دستور یہ ہے کہ جب بھی میں کچھ دوں گا تو تمہیں قرآن کے وسیلے سے دوں گا تمہیں رسول کے وسیلے سے لیکن آئیے اسی آیت پہ ذرا غور کیجیے اس آیت پہ تھوڑا سا غور کیجیے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا آیت کیا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ نے نور اور کتاب کو ساتھ بتایا اللہ نے نور کا ذکر کتاب کے ساتھ کیا کتاب کا ذکر نور کے ساتھ کیا ابھی آپ گھر جا کے ایک کام کر لیں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان کو کہیے بیٹا گھر میں کمرہ بند کرو رات کو اندھیرا ہو لائٹیں بند کر لو نور کو بند کر لو کوئی بھی کتاب اٹھا لو دیکھو پڑھ سکتے ہو نہیں معلوم کون میرے ساتھ چل رہا ہے ہاں بھائی کوئی بھی کتاب اٹھا لو کوئی بھی کتاب اٹھا لو قرآن کی کتاب اٹھا لو حدیث کی کتاب اٹھا لو سائنس کی کتاب اٹھا لو ساری لائٹیں بند کر لو سارا نور بند کر لو کیا اندھیرے میں کچھ پڑھ پاؤ گے کیا کتاب کو نور کے بغیر سمجھ پاؤ گے بس الجان محترم ایک فیصلہ طے ہو گیا اگر کتاب کو سمجھنا ہے تو نور کی ضرورت ہے چاہے آج کا کوئی بچہ ہو یا رسول خدا کے زمانے کا کوئی صحابی ہو اگر کتاب کو سمجھنا ہے اکیلی کتاب کافی نہیں نور کی ضرورت ہے اللہ نے کیا کہا آدم اگر چاہتے ہو میں تیری توبہ قبول کروں مجھے کچھ کلمات کا واسطہ دے قرآن کا طالب ہوں یہ دیکھا ٹھیک ہے آدم میں معاف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آدم کر کے اولا کیا میں معاف کر دیتا ہوں کہا نہیں آدم اگر چاہتے ہو میں تمہیں معاف کروں مجھے کچھ کلمات کا واسطہ دے اب وہ کلمات کیا ہیں وہ کلمات کیا ہیں جن کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی اصحاب آگے اللہ کے رسول کے پاس جب یہ آیت نازل ہوئی فتلقى آدم من ربه بکلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم کہ آدم اگر تو چاہتا ہے میں تیری توبہ قبول کروں مجھے ان کلمات کا واسطہ دے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ وہ کلمات کیا ہیں جن کے وسیلے سے جن کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور اہل سنت کے علماء لکھتے ہیں کنز الایمان کے لکھنے والے جلال الدین تفسیر دور منصور میں لکھتے ہیں اسی طرح دلائل النبوہ کے لکھنے والے اہل سنت کے علماء اور تمام اہل تشیع کے علماء لکھتے ہیں اصحاب نے کہا یا رسول خدا وہ کلمات جن کے نام تھے جن کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کلمات محمد علی فاطمہ حسن اور حسین پنجتن کے نام تھے وہ کلمات جن کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی اللہم صلی علی محمد
محمد وعجل. ایک جملہ کہہ دینے دیجئے ان لوگوں کو جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں. آدم کی توبہ قبول ہوئی پنجتن کے وسیلے سے. آدم کون ہے؟ آدم انسانیت کا باپ. آدم کون؟ آدم شیعہ کا بھی باپ، آدم سنی کا بھی باپ، آدم مسلمان کا بھی باپ، آدم عیسائی کا بھی باپ، آدم یہودی کا بھی باپ، آدم مرہٹ کا. بھائی پوری انسانیت کے باپ کی توبہ قبول ہو رہی ہے پنجتن کے وسیلے سے. بس اب ایک جملہ کہہ دینے دیجیے ان لوگوں کو جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں کہ اے وسیلے کا انکار کرنے والوں، جب تمہارے باپ کی توبہ بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہوتی، بھائی تمہارے باپ کی توبہ بغیر پنجتن کی قبول نہیں ہوتی تو تمہیں کیا ملے گا؟ صلوات پڑھیے بآواز بلند. وعجل فرجہم. یہ در پنجتن وہ در ہے جس در پہ ہر شے ملتی ہے، اور جس نے اس در کو چھوڑ دیا وہ تباہ و برباد. شاعر کہتا ہے نا، کیا بتائیں تمہیں ہے کدھر زندگی، کیا بتائیں تمہیں ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی. یا علی کیا بتائیں تمہیں ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی. اور دیکھو ہرگز نہ چھوڑو در مرتضی علی، ورنہ ہو جائے گی در بدر زندگی. اگر در علی کو چھوڑو گے دنیا میں ہی تباہ، آخرت میں یہی تو گفتگو ہو رہی ہے. آئیے علی کے وسیلے سے، پنجتن کے وسیلے سے اپنی زندگیوں کو مہدوی زندگی بنائیں. کیا مطلب؟ اپنے گھروں کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے گھرانے کو، موضوع تو یاد ہے نا، مہدوی گھرانے کی صفات. آئیے اہل بیت کے وسیلے سے اپنی زندگی کو ایسی زندگی بنا دیں کہ جیسی امام زمانہ چاہتے ہیں، جیسی زندگی میرے مولا و آقا یوسف زہرا چاہتے ہیں. میری زندگی، آپ کی زندگی، میرا گھر، آپ کا گھر، ہمارا گھرانہ ایسا ہو جائے جیسا امام زمانہ چاہتے ہیں. اور یہ کیسے ہوگا؟ اہل بیت کے وسیلے سے ہوگا. اسی در سے ملے گا آپ کو. یہی وہ در ہے. آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو شیعہ ہیں، آپ تو چاہنے والے ہیں. یہ تو وہ در ہے کہ جب کافر بھی آ گیا اس در پہ وہ خالی نہیں لوٹا. اس در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا، مگر شرط یہ ہے کہ ان کنتم ذرا اس در پہ آ تو جاؤ، ذرا اس در پہ جھک تو جاؤ. جو اس در پہ جتنا جھکے گا وہ اتنا بڑھے گا. یہ وہ در ہے جس سے آپ کو دنیا بھی ملے گی، یہ وہ در ہے جس سے آپ کو آخرت بھی ملے گی. لیکن افسوس، صد افسوس کہ بعض لوگ اس سال کورونا کے ڈر سے اس در پہ نہیں آ رہے. یہ کورونا کا ڈر بڑا خطرناک ہے. یہ صحیح سالم آدمی کو بھی مار دیتا ہے، مگر حسین کی محبت اتنی عظیم ہے. اگر وہ دل میں صحیح معنوں میں ہے تو کورونا کا ڈر کیا، کورونا کا دادا بھی آ جائے تو کچھ نہیں کر سکتا. عشق حسین. اپنے گھرانے کو کیا کیجئے؟ مہدوی گھرانہ بنائیے. کیا مطلب؟ یعنی اپنے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ان کے دلوں میں عشق حسین ڈالیے، عشق امام زمانہ. اور کون سا والا؟ کل میں نے بتایا وہ والا عشق نہیں کہ کورونا کو دیکھ کے بھاگ جائیں اور مجلس میں نہ آئیں، بلکہ وہ والا عشق جو اللہ نے قرآن میں کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مودت. مہدوی گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ وہ گھرانہ ہے جو اپنے بچوں کو اتنا مضبوط کر دے، اتنا مضبوط کر دے کہ کورونا تو حقیقت میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، ایک نارمل نزلہ زکام ہے. ہاں احتیاط آپ ضرور کریں. انشاءاللہ اگر وقت رہا تو آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیا چیزیں کھائیں جس سے آپ کا امیونٹی سسٹم بڑھ جائے. احتیاط ضروری ہے، آپ صفائی کا خیال رکھیں، یہ بہت ضروری ہے. لیکن اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھرانے کو اتنا مضبوط عاشق حسین بنا دیں کہ حقیقت میں بھی اگر کوئی بیماری آ جائے آپ کا بچہ بیماری سے ڈر کے عزاداری کو نہ چھوڑے. اور عزاداری بیمار نہیں کرتی بلکہ عزاداری شفا دیتی ہے. ایک بہت بڑے مجتہد کا واقعہ ہے، غور سے سنیے.
بہت بڑے مجتہد کہتے ہیں 100 سال پہلے ایران میں ایک بہت بڑی وبا آ گئی تھی، بہت بڑی وبا، ہر گھر سے جنازے نکل رہے، اور وہ حقیقت میں وبا تھی، بیماری تھی. جیسے میں نے کہا آپ جا کے سرچ کیجئے، کورونا کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں، نارمل نزلہ زکام ہے، صرف اس کو میڈیا نے بڑھایا ہے، میڈیا نے اچھالا ہے. آپ جا کے دیکھ لیں کہ کورونا سے کتنے % لوگ مرتے ہیں، صرف 1% یا اس سے بھی کم، اور وہ بھی وہ بیچارے مرتے ہیں جن بیچاروں کو پہلے کوئی ہارٹ کی بیماری ہے، کڈنی کی بیماری ہے، ڈائبٹیز ہے، یا جن کا امیونٹی سسٹم کم ہے. ورنہ کوئی مضبوط نارمل آدمی کو یہ نہیں مارتی، نارمل زکام کی طرح ہے، نزلے زکام کی طرح. یہ تو کوئی بیماری بھی اتنی بڑی نہیں، لیکن یہ مجتہد کہتے ہیں 100 سال پہلے ایران میں بہت بڑی بیماری آئی، بہت بڑی بیماری، لاشیں ہر گھر سے نکل رہی ہیں، ہر جگہ سے لوگ مر رہے ہیں. اب لوگ پریشان. اب 100 سال پہلے تو علاج کا بھی اس انداز میں سسٹم نہیں تھا، لوگ پریشان. اب ہم کیا کریں، ہر گھر سے لاشاں نکل رہا ہے. تو کسی نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ایک عالم دین نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ایک مجتہد نے کہا ایک کام کرتے ہیں. کہا کیا کریں؟ کہا اچھا محرم کا مہینہ بھی نہ تھا، لیکن کہا ایک کام کرتے. کہا کیا کام کریں؟ کہا ہر گھر میں عزاداری امام حسین برپا کرو. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. کہا ہر گھر میں عزاداری برپا کرو. محرم نہیں تھا. کہا اگر وبا سے بچنا ہے، اگر اس بیماری سے بچنا ہے، ہر گھر میں عزاداری کا انتظام کرو. لوگوں نے ہر گھر میں عزاداریاں برپا کی، بلکہ جلوس کے جلوس نکلے. اور یہ مجتہد کہتے ہیں، یہ 100 سال پہلے کا واقعہ ہے تقریباً. یہ مجتہد کہتے ہیں عزاداری مولا کے صدقے میں ہمارے شہر سے بیماری ختم ہو گئی، وبا ختم ہو گئی. عزاداری زندگی دیتی ہے. ایک اور واقعہ عراق کا واقعہ ہے، وہ بھی تقریباً 50 یا 100 سال پرانا واقعہ ہے. بہت بڑی وبا آ گئی، ہر گھر سے لاشیں نکل رہے تھے. جو عاشقان حسین تھے، جو محبان علی تھے، اس زمانے کے سب سے بڑے مجتہد کے پاس پہنچے. کہا اب ہم کیا کریں، یہ وبا تو سب کو مار رہی ہے. کہا اگر اس وبا سے بچنا ہے، اگر اس بیماری سے بچنا ہے، اگر چاہتے ہو تمہارے گھر سے لاشاں نہ نکلے، تو سارے شیعوں کو کہہ دو، سارے محبان حسین کو کہہ دو، سارے محبان علی کو کہہ دو، زیارت عاشوراء ہر روز اپنے گھر میں پڑھنا شروع کر دیں. زیارت عاشوراء کیا ہے؟ کبھی ترجمے سے پڑھ کے دیکھیے. یہ وہ زیارت ہے جس میں فضائل حسین بھی ہیں، جس میں مصائب حسین بھی ہیں. یعنی فضائل اور مصائب، عزاداری حسین نجات کا وسیلہ ہے. بس وہاں بھی یہی ہوا کہ وہاں پر بھی دوسرے گھروں سے تو لاشیں نکلے، مگر شیعیان حیدر کرار، عاشقان مولا حسین، جنہوں نے زیارت عاشوراء کی تلاوت کی عادت ڈال دی، ان کے گھروں سے ایک لاشا بھی نہیں نکلا. یہ تاریخ میں موجود ہے، جا کر چیک کر لیں. عزاداری امام حسین جان دیتی ہے. یہی تو امام خمینی نے کہا کہ محرم اور سفر ہے جو شیعہ نہیں بلکہ پورے اسلام کو زندگی دے رہی ہے. یعنی عزاداری امام حسین ہے جو پوری انسانیت کو زندگی دے رہی ہے، پورے اسلام کو زندگی دے رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈر کے ہم اس عظیم و شان نعمت سے دور ہو جائیں. ابھی بھی آپ تمام مراجع اور مجتہدین کے اقوال کو سن لیجئے، پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. تمام مجتہدین یہی کہہ رہے ہیں بھائی جو ہونا ہے ہو جائے، مگر عزاداری نہ چھٹنے پائے. مجتہدین کہہ رہے ہیں ہر حالت میں عزاداری ہونی چاہیے. عزاداری حسین جان ہے، زندگی ہے. ایسی محبت اپنے بچوں کو سکھائیے، ایسا عشق اپنے بچوں کو سکھائیے. اب آئیے گفتگو کو تھوڑا آگے لے جائیں. مہدوی گھرانہ، ایک تو آپ نے بات سن لی کہ بھائی مہدوی گھرانہ کیسا ہونا چاہیے، جس کا ہر فرد، جس کا ہر بچہ عاشق علی ایسے انداز میں ہو جیسا حبیب ابن مظاہر تھا. ہر بچہ ایسا عاشق ہو جیسے حضرت حبیب ابن مظاہر تھے. اور دوسری اب بہت ضروری بات سنتے جائیے، مہدوی گھرانہ کیسا ہوتا ہے؟ مہدوی گھرانہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپس میں محبت ہوتی ہے. مہدوی گھرانے میں آپس میں دشمنیاں نہیں ہوتی. اکثر نظر آتا ہے دو بھائی آپس میں کئی سالوں سے باتیں نہیں کر رہے، رشتہ دار ہیں مگر آپس میں آنا جانا نہیں ہے، باتیں نہیں کر رہے. یہ مہدوی گھرانہ نہیں ہے.
امام زمانہ کو اختلاف نہیں پسند، بلکہ آپ روایات پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ امام زمانہ کے ظہور میں جو دیر ہو رہی ہے، یہ سبب سب سے بڑا مومنین کا اختلاف ہے کہ مومن ہیں، دونوں شیعہ ہیں، دونوں عزادار ہیں، مگر آپس میں اختلاف ہے۔ اور اسپیشلی اگر ایک گھر میں، ایک گھرانے میں اختلاف ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ مہدوی گھرانہ وہ گھر ہے جس میں محبت ہوتی ہے۔ اب ایک دو روایتیں سن لیجئے محبت کی۔ روایت میں ملتا ہے اگر کوئی مرد، غور سے سنیے، اگر کوئی مرد گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، کام کے لیے تو سبھی جاتے ہیں، صبح سویرے نکل جاتے ہیں، بعض لوگ کسی اور ایکٹیویٹی میں مشغول ہوتے ہیں، کبھی نہ ناشتہ ساتھ میں بچوں کے کیا، نہ دوپہر کا کھانا، نہ رات کا کھانا۔ البتہ اسلام میں صبح اور رات کا کھانا ہے، دوپہر کا کھانا نہیں ہے۔ ہاں بھائی، کوئی بھی کھانا مرد نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نہیں کھایا تو کیا نقصان ہوگا اسے سنیے، اور جو بیوی بچوں کے ساتھ آ کے کھانا کھاتا ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ روایت میں ملتا ہے اگر کوئی مرد گھر آ کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، جب وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، اس وقت اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے اور یہ اس کی مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ مفت میں ثواب مل رہا ہے۔ فیملی، گھرانہ، گھر ایک ایسی مسجد ہے جہاں بغیر محنت کے ثواب ملتا ہے۔ کھانا تو ویسے بھی کھا رہے ہو نا، آ جاؤ بیوی بچوں کے ساتھ کھا لو، اب اور آگے بڑھی۔ اسلام یہ حدیثیں کیا سنا رہی ہیں؟ تاکہ فیملی میں محبت ہو، فیملی میں عشق ہو، آپس میں پیار ہو، اور آگے بڑھیے۔ آپ جتنے اولاد والے ہیں، کیا اپنے بچوں کو چومتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے بچے کو چومتے ہیں نا، پیار کرتے ہیں نا، اپنی بچی کو آپ بوسہ دیتے ہیں نا۔ اب روایت سنیے، اگر ایک باپ، اگر ایک ماں محبت سے، پیار سے اپنے بچے کو، اپنی بچی کو چومتا ہے یا ماں چومتی ہے تو اس کا اجر اللہ اتنا زیادہ دے گا کہ جنت میں ایسا گھر دے گا کہ 500 سال تک اس میں چلتا رہے، پھر جا کے گھر ختم ہوگا۔ ہاں بھائی، کتنا مفت میں ثواب مل رہا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو چوما، پیار سے، محبت سے آپ نے اپنی بچی کو چوما، اور آپ کو 500 سال والا جنت میں گھر مل گیا۔ لیکن اب اکثر نظر آتا ہے ماں باپ، دیکھا بچے کو تھپڑ مار دی، بچے کو گالی دے دی، بچے کے ساتھ بدتمیزی کر لی۔ بھائی حدیث کے ساتھ سب نے پڑھی ہے نا، اگر پڑھی ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ بیوی کیا کہہ رہی ہیں؟ اے میرے پیارے بیٹے، اے میری آنکھوں کے نور حسین، ہاں، اے میرے دل کے ٹکڑے، اے میرے جگر کے ٹکڑے۔ اس انداز سے بیٹوں سے بات کیجیے۔ اور ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ اوئے رے ادھر آؤ، ہے نا یہی طریقہ ہمارا؟ اسلام محبت سکھا رہا ہے، ادب اور اخلاق سکھا۔ یہ مہدوی گھرانہ وہ گھر ہے جس میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی پیار سے پیش آئیں گے، اور پیار سے بھی اس لیے پیش آئیں گے کیونکہ مولا کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، آقا کا حکم ہے کہ اپنے بچے کو بوسہ دیا، جنت میں 500 سال کا گھر مل گیا۔ اور آگے بڑھیے، روایت میں ملتا ہے اگر کوئی اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ دے۔ اب جتنے بیٹھے ہیں، جن جن کی والدہ زندہ ہے، بچے ہوں، جوان ہوں، بڑے ہوں، مرد ہو، خواتین ہو، آج جا کے اس پہ عمل کیجیے گا۔ جو اپنی ماں کے پاؤں کو چومے، اللہ اسے کعبۃ اللہ کے چومنے کا ثواب دیتا ہے۔ بھائی مجلس میں نے کیا کہا؟ مجلس میں ایسے نہ آئیے کہ اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا، نہیں۔ آج آپ نے سنا، جس جس کی ماں زندہ ہے اور یہاں اس شہر میں ہے، آج مجلس کے بعد جائے اپنی ماں کا پاؤں چومے۔ آپ ماں کا پاؤں چوم رہے ہیں مگر اللہ لکھ دے گا اس نے کعبۃ اللہ کا بوسہ دیا ہے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے اگر کوئی اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ دے، اللہ جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے اگر کوئی اپنی ماں اور باپ کی طرف محبت سے صرف دیکھے، صرف نگاہ کرے، اپنے ماں اور باپ کو صرف محبت سے اگر کوئی دیکھتا ہے، ایک مرتبہ اپنی ماں اور باپ کو محبت سے دیکھنے کا اجر اللہ لکھتا ہے اس نے حج کر دیا۔ کسی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول خدا، اگر کوئی اپنی ماں اور باپ کو 100 مرتبہ دیکھے دن میں، پیار سے، محبت سے، کیا اللہ اسے 100 حجوں کا ثواب دے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، اگر کوئی 100 مرتبہ اپنی ماں اور اپنے باپ کو پیار سے، محبت سے دن میں دیکھے، اللہ لکھ دے گا 100 حج اس نے کیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کے بعد اب حج پہ جانا چھوڑ دیں اور صرف ماں باپ کو ہی دیکھتے رہیں۔ یہ مستحب حجوں کی بات ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھی با آواز بلند، آل محمد وعجل فرجهم۔ صلوات ڈھیلی پڑھ رہے ہیں، کیا تھک گئے ہیں کیا؟
کتنی آسانی سے ثواب. یہ ہے مہدوی گھرانہ جس میں بیوی کے ساتھ بھی احترام، بچوں کے ساتھ بھی پیار، ماں باپ کے ساتھ بھی پیار. لیکن مہدوی گھرانہ یہاں تک محدود نہیں رہتا. اگر آپ بیوی بچوں ماں باپ کی محبت میں اتنے مست و مگن ہو جائیں کہ آپ اللہ کو بھی بھلا دیں، نبی کو بھی بھلا دیں، علی کو بھی بھلا دیں، مولا کو بھی بھلا دیں، پھر تو آپ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. آپ ان محبتوں کو جمع کر کے حسین کے قدموں پہ رکھیے. یہ ہے مہدوی گھرانہ. اب زیارت عاشورہ کا بھی ذکر ہوا. زیارت عاشورہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بے ابی انت و امی. کیا ترجمہ؟ مولا ماں باپ سے بڑی محبت ہے. ابھی آپ نے سنا ماں کی پیشانی کا بوسہ دیا تو جناب جہنم کی آگ حرام. ماں کے قدموں کا بوسہ دیا تو کعبے کو بوسہ دینے کے برابر ثواب. ماں باپ کو صرف محبت سے دیکھا، ہر نگاہ کا ثواب ایک حج کے برابر. مولا ماں سے بڑی محبت ہے، یا حسین باپ سے بڑی محبت ہے. لیکن زیارت عاشورہ میں کیا کہا؟ بے ابی انت و امی. مولا حسین یہ محبتیں آپ کی محبت پہ قربان. یہ ہے مہدوی گھرانہ. یہ نہ ہو کہ آپ اپنے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں کی محبت میں اتنے مست ہو جائیں کہ مولا کو بھلا دیں. ایسا نہ ہو. مہدوی گھرانہ وہ ہے، یہ ٹریننگ ہے گھر میں، محبت کی ٹریننگ، تاکہ یہ ساری محبتیں جمع کریں اور مودت میں تبدیل کریں. میرے مولا حسین زیارت عاشورہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. پھر زیارت جامع کبیرہ، یہ زیارت بھی ضرور پڑھیے گا. اس میں کیا کہتے ہیں؟ بے ابی انتم و امی و نفسی و اہلی و مالی. مولا مجھے میرے بچے بڑے پیارے ہیں، بیوی سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، بھائیوں سے محبت ہے، لیکن یا حسین یا امام زمانہ میں بھی آپ پہ قربان، میرا پورا خاندان آپ پہ قربان. مہدوی گھرانہ ایسا ہوتا ہے جس میں ہم اپنی ساری محبتوں کو جمع تو کرتے ہیں مگر وہ ساری محبتیں حسین کے قدموں پہ رکھ دیتے ہیں کہ مولا آپ پہ قربان ہو، مولا میرا بچہ آپ پہ قربان ہو، مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرا پورا خاندان آپ پہ قربان. اچھا آج زبان سے تو ہم بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں مولا میری جان آپ پہ قربان ہو، میرے بچے آپ پہ قربان ہو، لیکن جب وقت آتا ہے تب صحیح پتہ چلتا ہے کہ کیا میں جان قربان کرنے کو تیار ہوں کہ نہیں. ایک عالم دین نے خواب دیکھا، خواب میں امام زمانہ کو دیکھا. امام زمانہ کہتے ہیں ادھر آؤ، میں تمہارا سر کاٹنا چاہتا ہوں. یہ عالم دین جھک جاتے ہیں، کہتے مولا یہ سر نہیں، 1000 سر آپ پہ قربان ہو. مولا خواب میں اسے کہتے ہیں مرحبا مرحبا، ہم تمہارا سر کاٹنے نہیں آئیں گے، ہم تو زندگی دینے آئیں گے. تو امتحان میں پاس ہو گیا. آج یہ جو مومنین یہاں بیٹھے ہیں کورونا سے نہ ڈرتے ہوئے بلکہ ابھی مجلس مولا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر رو رہے ہیں، یہاں ماتم کر رہے ہیں، یہ ایک امتحان میں پاس ہو گئے کہ ہم نہیں ڈریں گے، نہ کورونا سے ڈریں گے، نہ کسی اور شے سے ڈریں گے. عشق حسین میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں گے. ایسا عشق ہونا چاہیے. مولا کہیں آ جاؤ سر کاٹوں تو سر کٹوا دوں. مولا نے کہا ہم سر کٹوانے نہیں آئیں گے، ہم تو جانے دینے آئیں گے، ہم جانے لینے نہیں آئیں گے، ہم جانے دینے آئیں گے. یہی تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا، میرا عاشق، میرا محب، مجھ سے محبت کرنے والا کیسا ہوتا ہے؟ علی سے محبت کرنے والا ایسا ہوتا ہے. غور سے سنیے، مولا فرماتے ہیں میرا چاہنے والا، میرا عاشق، میرا محب، مجھ سے محبت کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں 1000 مرتبہ اس کا سر کاٹ دوں، اگر میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں اور وہ پھر زندہ ہو، وہ پھر میرے قدموں پہ گر کے کہے گا علی مولا علی مولا علی مولا. یہ ہے علی کا شیعہ. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. بھائی علی کا شیعہ ایسا ہوتا ہے کہ مولا میں اپنی جان آپ پہ قربان کروں گا چاہے 1000 مرتبہ مرنا ہو. عشق علی یہ ہے، عشق حسین یہ ہے. مگر آج میں ایک داڑھی اگر نہیں رکھ سکتا امام کی خاطر
آج اگر ایک مومنہ 2 بال نہیں چھپا سکتی، حجاب نہیں کر سکتی، آج اگر ایک لڑکا گانا سننا نہیں چھوڑ سکتا، ایک لڑکی اگر کوئی غلط کام میک اپ کرنا نہیں چھوڑ سکتی نامحرم کے سامنے، اگر آج یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نہیں کر سکتے، چھوٹی چھوٹی برائیاں نہیں چھوڑ سکتے، آج اگر میں امام کی خاطر نماز نہیں پڑھ سکتا، آج اگر میں عشق امام میں برائی نہیں چھوڑ سکتا، آج اگر میں عشق امام میں اچھے کام نہیں کر سکتا اور جن کا مجھے ہی فائدہ ہے، تو سمجھ لوں کہ ابھی میری محبت بھی کمزور ہے۔ مودت تو بہت اعلیٰ درجہ ہے نا، میری محبت بھی کمزور ہے۔ ابھی آپ نے 2 واقعات سنے، ایک عالم کا واقعہ اور مولا علی کی حدیث کہ اگر میں نے کہا سر بھی قلم کر دو تو سر بھی دے دے، لیکن مولا کہہ رہے بھائی نامحرم کو نہ دیکھو، شیطان کہہ رہے دیکھو۔ تو اب میں کس کی بات سن رہا ہوں؟ جب میں نامحرم کو دیکھ رہا ہوں یعنی مولا کی بات کا انکار کر رہا ہوں، جب میں کوئی بھی گناہ جب میں غیبت کر رہا ہوں، جب میں دھوکہ بازی بزنس میں کر رہا ہوں، جب میں فتنہ کر رہا ہوں، جب میں 2 مومنین کو لڑا رہا ہوں، جب میں کوئی بھی غلط کام کر رہا ہوں، اس وقت میں مولا علی کی بات کا انکار کر رہا ہوں اور شیطان کی بات کو مان رہا ہوں، اس وقت میں امام زمانہ کا دل کر پا رہا ہوں۔ کل آپ لوگوں نے گریہ کیا نا، ماتم کیا نا، روئے نا، کس کے لیے روئے؟ امام زمانہ کے دادا کے لیے، یعنی بانی مجلس اصل میں کون ہے؟ امام زمانہ ہے نا۔ ہم تو کہتے ہیں یہ بانی ہے، وہ نہیں، ہم بانی تھوڑی ہیں، اصل بانی مجلس امام زمانہ ہے۔ امام زمانہ کو کتنا یاد کرتے ہیں ہم اور آپ؟ 24 گھنٹے میں جتنے مومنین مومنات بیٹھی ہیں، 24 گھنٹے میں کتنا امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں؟ ذرا سوچ کے بتائیے۔ 24 گھنٹوں میں بیوی سے بات کرتے ہیں، بچوں سے بات کرتے ہیں، ماں باپ سے بات کرتے ہیں، رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں، جتنے مومنین بیٹھے ہیں 24 گھنٹے میں کتنی دیر امام زمانہ سے بات کرتے ہیں؟ ذرا بتائیے۔ کم سے کم محرم میں تو امام زمانہ کو یاد کریں، بانی مجلس کو یاد کریں۔ ہم مجلس میں بھی آتے ہیں تو امام کو بھلا دیتے ہیں۔ کل جتنے مومنین مجلس میں آئے تھے کتنوں نے روتے ہوئے، آنسو کے بہتے ہوئے رو رو کے کہا یا امام زمانہ ہمارا پرسہ قبول کیجئے۔ اگر نہیں کیا کل آج سے جب آنسو جاری ہونا رو رو کے کہیں مولا پرسہ قبول کیجئے، اصل بانی تو آپ ہیں۔ مولا مجلس میں آتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہر عزادار کو خوش آمد کہتے ہیں۔ اصل مجلس مولا کے دادا کی ہے، ہم تو نوکر ہیں، ہم تو غلام ہیں۔ امام زمانہ کو نہ بھولائیے، میرے مولا امام سے باتیں کیجیے ہر روز، خدا کے واسطے، بڑا چھوٹا بچہ مرد اور امام زمانہ سے باتیں کیجیے۔ ابھی آئیے امام سے بات کرتے ہیں، میرے مولا، میرے آقا امام زمانہ، محرم پھر آ گیا، 2 محرم آ گئی، مولا آپ ابھی کہاں ہیں؟ مولا ابھی آپ کہاں بیٹھ کر اکیلے رو رہے ہیں؟ ہمارا دنیا کا دستور ہے نا، جب کسی کا باپ مر جاتا ہے لوگ اس کے گھر جاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں آپ کے بابا کا بڑا دکھ ہوا، مولا آپ کہاں ہیں؟ ہمارا دل چاہ رہا ہے آپ کے قدموں پہ گریں، قدموں کا بوسہ لے کر کہیں مولا علی اکبر کا بڑا ارمان ہے۔ آئیے مولا سے بات کیجئے، مولا آپ کہاں ہیں؟ مولا جہاں پر بھی ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر بھی آئیے، آپ کے نوکر پرسہ دینے آئے ہیں۔ روتی ہوئی آنکھوں سے سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، سب مل کے بلند آواز سے کہیے السلام الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب الحسین، بلند آواز السلام
سلام نہیں کر رہے آنکھوں کو بند کر لیں سینے پہ ہاتھ رکھیں تصور کریں زری ہے مولا حسین کے سامنے اور کہیے السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی سب نہیں پڑھ رہے سب سلام نہیں دے رہے اتنے زیادہ مومن امام کو سلام کرتے ہوئے کیوں شرما رہے ہو بلند آواز السلام علی الحسین وعلی اولاد وعلی حسین مولا امام زمانہ کے دادا حسین کو بلائیے میرے مولا یا حسین جان 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 بلند میرے مولا یا حسین جان میرے مولا میرے مولا یا حسین جان میرے مولا عزادارو میرے مولا حسین نے حضرت عباس علمدار کو کہا عباس فہرست لکھو کہ کون کون ہمارے ساتھ کربلا چلے گا نام لکھتے گئے صغرا کا نام آیا مولا حسین نے منع کر دیا فرمایا زینب صغرا کی چارپائی دروازے کے کنارے رکھو ساری بیویوں کو بولو خدا حافظ کرتی باہر جاتی جائے مومن قدیمی ہو ابھی میں نے مصائب شروع کیا ہے چیخے بلند ایک ایک بیوی آتی گئی خدا حافظ صغرا بیوی صغرا سب کو خدا حافظ کہتی گئی سب سے خدا حافظ کیا مگر جب بی بی زینب آئی ہاں صغرا نے پھپھی کا دامن پکڑ لیا رو کہا پھپھی اماں آپ بتائیں یا نہ بتائیں میں سمجھ گئی اور میرے بابا کا گھر اجڑنے والا ہے
سن رہے ہیں برداشت نہیں ہو رہا میں قربان زینب مظلومہ بی بی زینب روتی ہیں رو کے کہتی ہیں صغرا تمہیں کیسے پتہ چلا یہ تو بس مجھے معلوم ہے یا حسین کو معلوم ہے کہ کربلا میں اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی کربلا میں اصغر کے گلے پہ تیر لگے گا کربلا میں عباس کے بازو کٹے صغرا تمہیں کس نے بچایا میری صغرا رو رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں آپ جانتی ہیں میں بیمار ہوں مجھے رات کو نیند نہیں آتی کل رات جب میں اٹھی ہوئی تھی میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور کی ہماری نیچے آئی اس ہماری سے ایک کالے برقعے میں بی بی ہائے روتی ہوئی باہر آئی وہ بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی حسین میرے مظلوم بیٹے تیری ماں تجھے کہاں کہاں روئے کربلا میں تجھے رو یا خولی کے تنور میں کوفے کے بازار میں یا دربار یتیم پھوپھی اماں میں سمجھ گئی سادات مجھے معاف کرنا محرم مصائب کے دن ہے رونے کے دن ہے اگر آج نہ پڑھوں تو کب پڑھوں بی بی زینب نے عباس کو کہا بھیا ذرا حسین کو بلاؤ میں سفارش کرتی ہوں حسین آ گئے کہا حسین صغرا بیمار ہے میں خیال کروں گی صغرا کو بھی ساتھ لے چلے غیرت مندو سن سکو گے مولا حسین نے فرمایا بہن زینب صغرا کو نہیں لے جا سکتے حسین کی مجبوری ہے مجبوری کا نام سنا بی بی زینب نے پوچھا حسین کیا مجبوری ہے مولا حسین کی مجبوری سنو بس میں نے ختم کیا مولا حسین فرماتے ہیں بہن زینب جتنے بھی بچے ہمارے ساتھ کربلا آ رہے ہیں کسی کی شکل بابا علی کی طرح کسی کی شکل نانا رسول خدا کی طرح کسی کی شکل بھائی حسن کی طرح بہن زینب میری مجبوری سنو گی تم بھی رونا شروع کر دو گی مگر میری صغرا وہ بیٹی ہے جس کی شکل اماں او اماں زہرا کی شبیہ ہے بس میں نے ختم کیا آخری جملہ زینب علم امام
امامت سے میں جانتا ہوں میری شہادت کے بعد ظالم تمہیں بازاروں میں پھرائیں گے، ظالم تجھے درباروں میں لائے، او حسین سے برداشت نہیں ہوتا اماں کی شکل والی او بازاروں میں اماں کی شکل والی او دربار شراب روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کیجئے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجئے، سب مل کے کہیے اللہم اجل ولیک الفرج، بلند آواز اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج۔ میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، میرے اللہ ہمیں ہمارے گھرانے کو ویسا بنا دے جیسا امام زمانہ چاہتے ہیں۔ کبھی میری وجہ سے امام کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، میرے اللہ ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، میرے اللہ جو بھی مشکلات میں ہے بحق مشکل کشا علی ان کی مشکلات کو دور فرما، جو بھی بیمار ہیں بحق بیمار کربلا امام زین اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے